اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت کو ایسا رکھا جو انسان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرنے کا وسیلہ اور سبب ہے۔ اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، جو بہت مختصر سی ہے، جس کو آپ عموماً جانتے بھی ہیں، گھروں میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا اکثر ہمارے ہاں معمولات میں شامل ہے۔ آیت کریمہ کو اگر ہم غور سے سمجھیں تو اس کے اندر ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک نبی کی زبان سے نکلی ہے، اور نبی بھی وہ جن پر اللہ نے آزمائش کو نازل کیا، اور 3 اندھیروں کے اندر وہ آزمائش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا، اور قوم نے آپ کی دعوت کو چونکہ نہیں مانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ تم پہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مجھے نظر آ چکا ہے عذاب آتا ہوا۔ تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے، تو آپ کی قوم پیچھے تائب ہونا شروع ہو گئی، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اب ان کے استغفار، توبہ آوزاری کرنے پر اللہ نے ان سے عذاب بھی روک لیا۔ یہ بھی بتلا دیا اس آیت کریمہ کے ساتھ ہمیں ایک چیز واضح ہو گئی کہ آوزاری، توبہ، استغفار انسان پہ آیا ہوا عذاب بھی ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے روزانہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ 2 جہاں کے سردار، جو نبیوں کے سردار، بخشے بخشائے ہوئے، اولین آخرین کے بادشاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور آج کا مسلمان دن میں کتنی بار استغفار پڑھتا ہے؟ گناہگار ہو کر ہم استغفار نہیں پڑھتے۔ وہ بخشے بخشائے ہوئے معصوم نبی کہہ رہے ہیں میں 70 بار، 70 عربی میں کہتے ہیں لا محدود کو، یعنی گنتی کوئی نہیں ہے جس کی۔ 70 کا معنی یہ 70 نہیں ہے جو ہم 70 کہتے ہیں۔ حدیث میں جب 70 کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لا محدود، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، کشتی چلی تو کشتی ڈولنا شروع ہو گئی۔ ملاح بولا کہ اس کشتی میں ایک بندہ ایسا لگتا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ ساری سواریاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے آیت کریمہ انسان کے عقیدے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، آیت کریمہ مشکلات بھی دور کرتی ہے۔ ہمیں آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں اس لیے آیت کریمہ کی آپ کو بتا رہا ہوں، مختصر چیز کی تشریح بتا رہا ہوں۔ آیت کریمہ، اب حدیث میں آتا ہے یونس علیہ السلام نینویہ جگہ کے رہنے والے تھے۔ نینویہ جگہ ہے، حضور علیہ السلام نے ان کے علاقے کے عداس غلام کے ہاتھ سے انگور کھائے تھے طائف کی وادی میں، اس باغ کے اندر جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ میں اس باغ میں گیا ہوں، اور اتفاقی طور پہ جب میں اس باغ میں گیا تو میرے ہاتھ میں طائف کے انگور تھے۔ تو وہاں میں جب ساتھیوں کو تشریح بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ بیٹھے تھے، تو میرے ہاتھ میں اتفاقی انگور تھے، انگور ہی میں کھا رہا تھا۔ تو میرے ذہن میں آیا دیکھو اسی جگہ حضور نے ایک غلام کے ہاتھ سے انگور کھائے تھے، زخمی حالت میں آپ بیٹھے تھے۔ غلام کالا تھا، حبشی تھا، عجیب شکل کا تھا۔ حضور نے یہ نہیں دیکھا یہ کالا ہے، بد شکل ہے، عجیب سا ہے۔ حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عداس۔ آپ نے کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں نینویہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا وہ تو میرے بھائی یونس بن متا جو تھے ان کا علاقہ ہے، وہاں وہ نبی بن کر آئے تھے، میں بھی انہی کی طرز پہ نبی بن کر آیا ہوں۔ میری توحید کا دعوت ہے، میری یہ دعوت ہے۔ آپ نے اس کو تبلیغ کرنی شروع کر، آپ زخم بھول گئے۔ تو یہ دیکھیے عجیب اتفاق حضرت یونس علیہ السلام کا، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی ڈولنے لگی، یہاں تک کہ سمندر میں غرق ہو جاتی۔ وزن اتنا زیادہ تھا، انہوں نے کہا جی وزن زیادہ ہے، کوئی ایک بندہ اپنے آقا سے بھاگا ہے، اب نہیں پتا کون ہے، ایسا کرو پورا ڈال دو، پورا اندازی کرو، جس کا نام نکل آیا نا اس کو ہم اس کے اندر پھینک دیں گے، پانی کے اندر اس کو دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی تو بچ جائیں۔ پرچی ڈالی گئی قرآن اندازی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں قرآن اندازی جائز ہے، میں نے ہمارا درس چلتا ہے اس میں ترتیب سے بتایا قرآن اندازی
جو عربوں میں چلتی تھی، جسے ازلام کہتے ہیں، قرآن پاک میں ازلام آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ پورا اندازی جو ہمارے معاشرے میں لاٹری ہے، پرائز بانڈ ہے، یہ حرام ہے۔ وہ قرآن اندازی بولی ہوتی ہے، یہ حرام ہے۔ یہ قرآن اندازی تھی کہ پرچیوں میں نام لکھا کہ اب ڈالا انہوں نے کس کا نام نکلتا ہے۔ جب ساروں کے نام ڈالے تو جب پورا نکلا تو کہا جی اس کشتی کے ڈوبنے کی وجہ، کہا جی کون آدمی ہے، کہا یہ یونس نام نکلا ہے، نبی کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی میری کشتی پار لگا دے، لوگ کہتے ہیں جی کشتیاں پار فلاں لگا دے گا، نہیں، کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہاں کشتی ڈوب رہی ہے، نبی بیٹھا ہوا ہے، نبی سے افضل ہے دنیا میں کوئی؟ آپ بتائیں ہے کوئی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی سے افضل بھی ہوگا؟ اور کشتی ڈوب رہی کس کی وجہ سے ہے وہاں؟ اور کس کو انہوں نے اٹھا کے پانی میں پھینکا تو کشتی ڈوبنے سے بچ گئی؟ کس کو؟ سارے بولے نبی کو۔ اب نبی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے سے بچنی چاہیے تھی۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ قیامت تک کے انسانوں کو سمجھانا۔ نبی کو تو اللہ نے حفاظت کی، نبی کو تو کچھ نہیں ہونا تھا، نبی تو معصوم ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو یہ یونس علیہ السلام کی آیت کریمہ پڑھتے ہو تو ذہن لے کے جایا کرو پورے واقعے کی طرف۔ یہ عورتیں سن رہی ہیں، آپ لوگ علاج کے لیے آتے ہیں، یہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بات آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملے گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ کشتی سے اٹھا کے ان کو کہاں پھینک دیا؟ پانی میں۔ کشتی ٹھیک ہو گئی، لیکن ادھر یونس علیہ السلام پانی میں گئے تو آپ کو ایک دم، رات کا اندھیرا تھا، پانی کا اندھیرا تھا، پانی کے اندر ایک اندھیرا، آپ کو ایک دم ایک مچھلی نے آ کے نگل لیا، لیکن سالم نکلا میدے میں، اس مچھلی کو دوسری بڑی مچھلی نے آ کے نگل لیا۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے میدے کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اپنے سے پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو پکارا؟ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، بڑی بڑی شخصیات گزری تھی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے تین اندھیروں کے، مچھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر پکارا تو ذات خدا، ذات الہی اللہ کو پکارا۔ اور کس الفاظ میں پکارا؟ بچے بچے کو آئے جائے، آپ سب بولیے کن الفاظ میں پکارا؟ لا، اب دیکھیے نا، لا الہ، لا۔ اب یہاں پہ پتا چلا کہ ہم کلمہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمارے یہاں غلط کیا جاتا ہے۔ آپ اگر ترجمے کا میں آپ سے مطلب پوچھو لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے، تو آپ کو مطلب صحیح اردو میں آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں، آپ بچپن سے سنتے آئے لا الہ، نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کوئی معبود، یہی مطلب ہے نا، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یہی مطلب کریں گے اردو میں، غلط ہے، یہ اردو کا مطلب ہے ہی نہیں۔ یہ تو عربی کا، عبادت عربی کا لفظ ہے، معبود عربی کا لفظ ہے۔ میں اور آپ اردو دان ہیں، پنجابی دان ہیں، ہمیں پنجابی میں ترجمہ کریں تاکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ہمیں اردو میں ترجمہ کریں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ کلمے کا مطلب ابو جہل کو پتا تھا، اس لیے حضور نے کہا ایک بار کہہ دے لا الہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ ابو جہل نے کہا میری گردن کاٹ دو، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ اسے الہ کا مطلب آتا تھا۔ اس نے مر گیا، گردن کٹوا دی، ابو طالب فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، حضور روتے رہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ عرب کے مشرکوں کو پتا تھا لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ اب دیکھیے الہ عربی کا لفظ ہے، اس کا عبادت مطلب نہیں ہے، اس کا معبود مطلب نہیں ہے، اردو میں اگر کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الہ کے قرآن میں 34 مرتبہ مقامات پہ ترجمہ آیا الہ، ایک ترجمہ یہاں پر ہے۔ آپ بتائیں جب یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ تو آپ نے گھر بیٹھ کے کہا یا مچھلی کے پیٹ میں؟ آپ نے پریشانی میں کہا یا خوشحالی میں کہا؟ آپ نے نا امید ہو کر سب دروں سے کہا یا سارے دروں کے ساتھ جڑ کر آپ نے کہا؟ سارے دروں سے نا امید ہو کر
ساری جگہوں سے نا امید ہو کر، ساری جگہوں سے آپ کا یقین جب ٹوٹ گیا، اب میں یہاں سے بچ ہی نہیں سکتا، کوئی میری مشکل کشائی کر ہی نہیں سکتا، کوئی میری حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اس وقت کیا کہا؟ لا الہ الا کا معنی یہاں پتہ چلا حاجت روا ہے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا۔ تو یونس پیغمبر نے کیا کہا؟ لا، میری حاجت روائی اب کوئی نہیں کر سکتا، مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا، الا انت، اے اللہ تو بس۔ سبحانک، سبحان عربی میں اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں ہر چیز عاجز آ جائے۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا بتاؤ یہ نام کیا ہے سبزی پھلوں کے؟ فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام نے فر بتا دیے۔ جب فرشتے عاجز آگے نا، سبحان الذی اسرا، اللہ نے کہا پاک ہے وہ ذات جو نبی کو معراج پہ لے گئی۔ جب ساری دنیا کی عقلیں عاجز آ گئی، اللہ نے سبحان کا لفظ بولا۔ جب انسان عاجز آ جاتا ہے، عقل فیل ہو جاتی ہے، سائنس فیل ہو جاتی ہے، وہاں لفظ سبحان شروع ہوتا ہے۔ یہ سبحان اللہ جو آپ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یونس پیغمبر کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر یونس پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں لَلَبِثَ، اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو نہ پکارتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے، نکل ہی نہ سکتے۔ تو میں اور آپ جب مشکل میں جائیں تو کس کو پکاریں؟ یونس پیغمبر نے ہمیں بتایا۔ یہ ایک پیغمبر کی آیت کریمہ کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں۔ آیت کریمہ بڑی فضیلت پر ہے۔ جب آپ مشکل میں پھنسیں، آپ دیکھیں کہ بالکل ہر طرف سے فیل ہو گئے ہیں، عقلیں اور دماغ، عدالت کا تھانوں کچہریوں میں جب آپ سارے اسباب حل ختم کر چکے۔ مجھے ایک خاتون یار گورگا میں رہتی ہے یہاں پر، مجھے انہوں نے کہا جی کہ انگلینڈ نے گرفتار کر لیا پولیس نے ہماری ایک اس کو فیملی کو، اب اس فیملی کو جو ہے نا ڈیپورٹ کر دیا تو ساری زندگی ان کی ضائع ہو جائے گی، ان کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ یہ اس طرح آیت کریمہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ پھر کہ انہوں نے کہہ دیا، پھر کہہ دیا 3 ہفتے میں سے منسلک رہے۔ الحمدللہ ابھی اس نے مجھے 4 دن پہلے کہا جو آیت کریمہ آپ نے بتائی، اللہ نے ایسے ڈالی کہ انہوں نے مجھے، حالانکہ ساری چیزیں غیر قانونی تھی لیکن مجھے چھوڑ بھی دیا اور گھر بھی آ کے پہنچایا۔ اور یہ آیت کریمہ کی برکت ہے۔ آیت کریمہ اگر آپ اس کو صحیح یکسوئی اور عقیدے کے ساتھ پڑھیں نا تو اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو مشکلات سے نکالا ہے۔ لیکن اس میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ آپ حکیم کی دوائی بناتے ہیں نا، تو حکیم دوائی بناتا ہے، میں بھی کتاب سے لے کے بنا سکتا ہوں لیکن نہیں بنے گی وہ، کیونکہ اس میں مقدار ہوتی ہے۔ کوئی اتنی چٹان ڈالنی ہے، کوئی آدھ چٹان ڈالنی ہے، کوئی رتی ڈالنی ہے، کوئی چیز۔ اب میں ساروں کو پاؤ ڈال دوں گا کیونکہ میرا وہ کام نہیں ہے نا۔ وظیفہ آپ کرتے ہیں، اس میں ماہر بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی تعداد بتائے گا، اس کی ترتیب بتائے گا تو اس کی تاثیر ہو جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آیت کریمہ تو قرآن ہے، بندے کو اجازت ہے، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن اجازت سے ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کی نسبت رسول اللہ سے تھی، اولیاء کی نسبت صحابہ کے ساتھ تھی۔ آج ہم آزاد لوگ ہیں، آج ہمارے لوگ نسبت کی قدر ہی نہیں کرتے، بس جس کا دل چاہتا ہے ڈائجسٹ اٹھاتا ہے، نیٹ پہ دیکھتا ہے اور بس پڑھ لیا، اس لیے تاثیر نہیں ہوتی۔ جس دن ہماری نسبت رسول اللہ سے ہو گئی تو اس دن عقیدہ ٹھیک ہو گیا، ہماری نسبت احمد اللہ سے ہو گئی۔ آپ دیکھیے گا تھوڑا سا پڑھیں گے آپ کو تاثیر نظر آئے۔ آیت کریمہ کو آپ پریشانی میں ڈوب جائیں، مشکلات میں گر جائیں، بڑے بڑے مسائل میں الجھ جائیں، آپ 70,000 مرتبہ 40 دن میں پوری کریں۔ 40 دن میں 70,000 مرتبہ آپ روزانہ 1,500 بھی نہیں آئے گی آپ کے حصے میں، آپ 40 دن میں آپ کی مشکل بالکل حل ہو جائے گی۔ اب آسان یہ ہے، روزانہ آپ اس کو اپنا معمول بنائیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رزق آپ پہ وسیع ہو جائے، بہت آسان فارمولہ ہے اس کا، رزق وسیع ہونے کا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر آپ آیت کریمہ کو 111 بار پڑھیں، آیت کریمہ کو 111 بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ پھر 111 بار یا وہاب پڑھیں، اللہ کا نام
یا وہاں. پھر آپ دعا کریں. یہ اپنا روز کا معمول بنائیں. آپ کا رزق ایسے وسیع ہو جائے گا جو آپ پر کوشش کر رہے ہیں نقصان دینے کی، رکاوٹ سبب کرنے کی، وہ ساروں کی تدبیریں کریں. آپ نے کوئی کام رکے ہوئے اس کے لیے بھی اسی طرح پڑھیں. رشتوں کا ہے اور جتنے مسائل ہیں، بند کام ہے، اس کی آیت کریمہ اس میں اعظم ہے. آیت کریمہ اس میں اعظم ہے. اس کو ہمارے علماء نے لکھا. یہ اس میں علامہ بنی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس المعارف کے اندر اس کو بڑے خصائل لکھے ہیں، اور آپ نے فرمایا اس میں اعظم اگر دیکھا جائے تو آیت کریمہ کے اندر ہے کہ ایک نبی کی داد رسی اس جگہ ہوئی ہے جہاں عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.